السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے قربانی کے مسائل۔ آج کی ویڈیو میں ہم قربانی کے چند اہم مسائل پر بات کریں گے جن کے بارے میں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، چاہے آپ ہر سال قربانی کرتے ہیں یا اس بار پہلی بار نیت کی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو ہر سال ذو الحجہ کے 10، 11 اور 12 تاریخ کو ادا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان دنوں میں مخصوص جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کریں تاکہ تقویٰ پیدا ہو اور غریبوں کی بھی مدد ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کن پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل، سمجھدار ہو، بالغ ہو، مقیم ہو یعنی کہ مسافر نہ ہو، اور جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہو۔ یہ وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کے لیے ہوتا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت۔ اگر آپ کے پاس یہ مال عید کے دن موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مال پورا سال آپ کے پاس نہ رہا ہو۔ جانور کے انتخاب کا مسائل۔ ان کے مسائل کے کون سا جانور؟ اب آتے ہیں جانور کے مسائل پہ کہ قربانی کے جانور کی عمر اور صحت کس طرح ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بکرا بکری کم از کم 1 سال کا ہو، یا گائے بیل کم از کم 2 سال کے ہوں۔ اونٹ کم از کم 5 سال کا ہو۔ جانور میں اگر یہ عیب ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ کون سے عیب؟ کان، دم یا سینگ کا 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو، اندھا، لنگڑا یا بیمار نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ قربانی۔ یاد رکھیں کہ قربانی صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم ہے، تو جانور بہترین ہونا چاہیے۔ قربانی کے دن اور وقت۔ قربانی صرف عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ قربانی نہیں شمار ہوگی۔ قربانی کے دن کون سے ہیں؟ 10 ذی الحجہ عید کا دن، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج یعنی عید کے تیسرے دن۔ ان دنوں میں سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا طریقہ اور نیت۔ قربانی سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ دل میں ارادہ ہو کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے قربانی کی، فلاں جانور کی، میں فلاں جانور کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اور ذبح کرتے وقت کہنا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر ذبح کرنے والا مسلمان نہ ہو یا اللہ کا نام نہ لے تو گوشت حلال نہیں ہوگا۔ قربانی کے بعد جانور کو پوری طرح مرنے دیں، جلدی نہ کریں، چھری تیز ہو تاکہ جانور کو کم تکلیف ہو۔ جانور کے سامنے دوسرے جانور نہ ذبح کیا جائے۔ گوشت کی تقسیم۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا سنت ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے۔ 3 حصے ہمیں کرنے چاہیے، ایک اپنے لیے، رشتہ داروں کے لیے تیسرا غریبوں کے لیے۔ آپ چاہیں تو سارا گوشت بھی صدقہ کر سکتے ہیں لیکن فروخت نہیں کر سکتے۔ قربانی کی کھال وہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ بیچ نہیں سکتے۔ مشترکہ قربانی کے مسائل۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ گائے یا اونٹ، اس میں کتنے لوگ ہوں؟ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے یا اونٹ میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ سب کی نیت صرف قربانی یا عقیقہ ہو، اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی شریک محض گوشت کے لیے شریک نہ ہو۔ اگر ایک شخص بھی صرف گوشت کی نیت سے شریک ہوا تو پوری قربانی ناقابل قبول ہو سکتی ہے۔ آخری بات، احتیاط اور اخلاص۔ قربانی صرف رسم نہیں،
اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم ہے۔ ہم دنیا دکھاوے یا گوشت کھانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایک عمل ہے۔ اپنی نیت درست رکھیں، جانور کا انتخاب اچھا کریں، سنت کے مطابق کریں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ قربانی کے جانوروں کا حکم اور شرائط کیا ہے؟ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ قربانی صرف ان جانوروں کی جائز ہے جو شریعت میں قربانی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ جانور کی قسم کم از کم ایک جانور کتنے لوگوں کے لیے؟ بکرا بکری 1 سال کا ہو وہ ایک شخص کے لیے۔ دمبا بھیڑ 1 سال کا ہو۔ اگر 6 ماہ کا دمبا موٹا تازہ ہو تو جائز ہے۔ 6 ماہ کا پھر ہو سکتی ہے قربانی، موٹا تازہ ہو، شرط یہ وہ بھی ایک شخص کر سکتا ہے۔ گائے بیل بھینس 2 سال کی ہونی چاہیے، اس میں 7 افراد کر سکتے ہیں۔ اونٹ 5 سال کا ہو، اس میں بھی 7 افراد تک کا حصہ ہے۔ قربانی کے جانور کیسی حالت میں ہونے چاہیے؟ جانور میں درج ذیل عیوب نہیں ہونے چاہیے۔ اندھا یا ایک آنکھ سے کانا، لنگڑا جو واضح طور پر چل نہ سکے، کان، دم یا دانت کٹے ہوئے بہت زیادہ، اتنا کمزور کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہو، پیدائشی بغیر کان یا بہت تھوڑے کان والا ہو۔ حدیث شریف میں ہے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں: کانا، بیمار، لنگڑا اور ایسا دبلا پتلا جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ سنن نسائی کی حدیث۔ نر یا مادہ دونوں جائز ہیں؟ جی ہاں، قربانی میں نر اور مادہ دونوں جائز ہیں۔ اگر نر خصی جانور ہو تو افضل ہے کیونکہ وہ زیادہ موٹا تازہ اور صاف ہوتا ہے۔ جانور کب ذبح کیا جائے؟ سوال: عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کے غروب آفتاب تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ شہروں میں خطبہ و نماز کے بعد قربانی ضروری ہے۔ دیہات میں جہاں نماز نہ ہو وہاں صبح سورج نکلنے کے بعد قربانی ہو سکتی ہے۔ جانور کہاں سے خریدا جائے؟ سوال: حلال مال سے خریدنا ضروری ہے۔ کسی دوسرے کا مال چرایا ہوا ہو یا ناجائز طریقے سے لیا گیا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ جانور کا خیال کیسے رکھا جائے؟ سوال: قربانی کا جانور اللہ تعالیٰ کے لیے نیت سے خریدا جائے تو اس کی خدمت اور حفاظت کرنا بھی نیکی ہے۔ جتنی اس کی خدمت کرو گے، اس کو کھلانا پلانا، سایہ دینا اور محبت رکھنا سنت ہے۔ جب ہم قربانی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن جانوروں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے اور کن شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسلام میں ہر چیز کا ایک خاص طریقہ ہے اور قربانی بھی ایک بڑی عبادت ہے جس کے لیے نیت، جانور، وقت اور طریقہ سب درست ہونا چاہیے۔ یہ سب سے عام قربانی کا جانور ہے۔ اگر آپ اکیلے قربانی کر رہے ہیں یعنی ایک بندہ ہے تو بکرا یا بکری بہترین انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکروں کی قربانی دی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کم از کم 1 سال کا ہو، اس سے کم نہ ہو۔ اگر اس سے کم عمر ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 2، دمبا یا بھیڑ۔ دمبا یا بھیڑ کی قربانی بھی جائز ہے۔ دمبا زیادہ تر عرب علاقوں میں قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی لوگ زیادہ دمبے استعمال کرتے ہیں، اگرچہ اس کی عمر بھی 1 سال ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی 6 مہینے کا دمبا بہت موٹا تازہ اور بڑا ہے کہ دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو وہ بھی قربانی کے لیے جائز ہے۔ 3 نمبر، گائے، بیل یا بھینس۔ یہ بڑے جانوروں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کا گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت میں یہ اجازت ہے کہ 7 افراد مل کر ایک گائے یا بھینس میں قربانی کر سکتے ہیں، مگر یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ وہ جانور 2 سال سے زیادہ عمر کا ہو، مطلب اس سے کم نہ ہو۔ اگر 2 سال سے کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اونٹ عرب میں عام قربانی کا جانور تھا۔ اونٹ کی خاص یہ بات ہے
کہ اس میں بھی 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اونٹ کا عمر کا معیار تھوڑا مختلف ہے۔ قربانی کے لیے اونٹ کم از کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام صرف وہ قربانی قبول کرتا ہے جو پاک، مکمل اور خوبصورت ہو۔ اگر جانور میں کوئی واضح نقص یا بیماری ہو تو وہ قربانی کے قابل نہیں رہتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ اور عمدہ چیز قبول فرماتا ہے۔ صاف ستھری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینی چاہیے۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ ہر عبادت کا وقت ہوتا ہے، ویسے ہی قربانی کا بھی وقت مخصوص ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دے تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ قربانی نہیں بلکہ گوشت کاٹنا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی کا جانور کس طرح کا خریدا جائے؟ قربانی کا جانور حلال کمائی سے خریدنا ضروری ہے۔ حلال کمائی سے خریدا ہوا جانور وہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے چوری کے پیسے سے یا سود کے مال سے جانور خریدا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ نیت یہ ہے کہ یا اللہ، یہ قربانی صرف تیرے لیے ہے، تو اسے قبول فرما۔ جانور کے ساتھ محبت کا سلوک، محبت برتاؤ کس طرح کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں، قربانی کے جانور کو صرف گوشت سمجھ کر نہ خریدیں بلکہ اس کو عبادت کا ذریعہ سمجھیں، اور جب جانور کو خریدا جائے تو اسے کھلایا پلایا جائے، اس کی خوب خدمت کی جائے، اسے سائے میں رکھا جائے، اس کا خیال کیا جائے، اس سے محبت سے پیش آئیں اور اس پر ظلم نہ کریں، اس سے بڑے پیار سے اس کے ساتھ اس کا برتاؤ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی پسند کرتا ہے۔ آخر میں ایک نیت کی بات ہے۔ قربانی اصل میں جانور کا ذبح کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کی محبت اور اطاعت کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیا، ویسے ہی ہمیں بھی ہر سال اس واقعے کی یاد میں یہ عبادت خلوص سے کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا خون، بلکہ تمہاری نیت، تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ سورہ حج۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔